حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بچے کی جانب اشارہ کر دیا کہ جو بھی دریافت کرنا ہے اس بچے سے معلوم کر لو، میں تو آج روزے سے ہوں۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر انتہائی حیران ہو کر پوچھا کہ ہم کس طرح ایسے شیر خوار بچے سے باتیں کر سکتے ہیں جو کہ ابھی ماں کی گود میں بیٹھنے والا بچہ ہے۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ بالکل چھوٹے سے تھے، انہوں نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا، اس نے مجھے بابرکت کیا، خواہ میں کسی کی جگہ ہوں، مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کہ جب تک زندہ ہوں یہی میرا اشعار ہوگا، اس نے مجھے اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا، ایسا نہیں کہ خود سر اور نافرمان ہوتا، مجھ پر اس کی طرف سے سلامتی کا پیغام ہے، جس دن پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن پھر زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ سورہ مریم۔ قوم نے ایک شیر خوار بچے کی زبان سے جب یہ حکیمانہ کلام سنا تو حیرت میں رہ گئے، اور ان کو یقین ہو گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا دامن ہر قسم کی برائی اور گناہ سے پاک ہے، اور اس بچے کی پیدائش کا معاملہ یقیناً اللہ پاک کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ جلد ہی آس پاس کے علاقوں میں ایسی حیرت ناک واقعہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور شیر خواری میں بولنے کے چرچے ہونے لگے۔ اچھے لوگوں نے ان کے وجود کو سعادت اور نیک فعال کا درجہ دیا، لیکن شر پسند لوگوں نے اس بچے کو اپنے لیے فعال بد سمجھا۔ غرض اسی ماحول کے اندر اللہ پاک اپنی نگرانی میں اس مقدس بچے کی حفاظت اور تربیت کرتے رہے، تاکہ اس کے ذریعے بنی اسرائیل کے مردہ دلوں کو ایک نئی زندگی بخشی جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ایسے زمانے میں ہوئی جبکہ بنی اسرائیل ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ کفر و شرک ان کی گٹھی کا لازمی جزو بن چکا تھا۔ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی یعنی یہودی تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے، ان میں تمام بری عادات تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے انبیاء کو قتل کرنے سے نہیں چوکتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا صفاقانہ قتل ہوا، جو حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند تھے۔ جب ان کے بڑھتے ہوئے جرائم کی حد ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی آغوش تربیت میں پل کر سن شعور تک پہنچے تو اللہ پاک نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے نبی بنایا اور انجیل شریف آپ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اس بگڑی ہوئی حالت میں حق کا پیغام سنایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے پاس رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، اب تم اللہ سے ڈرو، میری بات مان لو اور اللہ کی پاکی بندگی کرو۔ تمہیں ایک رسول کی بھی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بہت سادہ مگر جامع تھی۔ اپنی تعلیمات کے سلسلے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں، اللہ پاک نے مجھے اپنے رسول اور پیغمبر بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے اور تمہاری اصلاح کی خدمت میرے سپرد فرمائی ہے۔ میں اس کی جانب سے پیغام ہدایت لے کر آیا ہوں، اور تمہارے ہاتھ میں خدا کا جو قانون تورات ہے، اور جس کو تم نے اپنی جہالت کچ روی سے پشت ڈال دیا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور اس کی مزید تکمیل کے لیے اللہ رب العزت کی کتاب لے کر آیا ہوں۔ یہ کتاب حق و باطل کا فیصلہ کرے گی، اور آج جھوٹ اور سچ کے درمیان فیصلہ ہو کر رہے گا۔ سنو اور سمجھو اور اطاعت کے لیے خدا کے حضور جھک جاؤ، یہی دین اور دنیا کی فلاح کی راہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو آیات اللہ کے ذریعے دین حق کی تعلیم دیتے رہتے، اور ان کے بھولے ہوئے سبق کو یاد دلا کر مردہ دلوں میں حیات تازہ بخشتے رہتے۔ وہ بنی اسرائیل کو تورات، انجیل اور حکیمانہ پندہ نساء کے ذریعے ان امور کی جانب دعوت دیتے، مگر بدبخت لوگ اپنی صدیوں کی مسلسل سرکشی اور تعلیم الہی سے بے راہ رو ہونے کی بدولت اس درجہ تشدد پسند ہو گئے کہ انبیاء اور رسول کے قتل نے ان کے دلوں کو حق و صداقت کے قبول میں اسی درجہ سخت بنا دیا کہ ایک مختصر سی جماعت کے علاوہ ان کی جماعت کی بڑی اکثریت نے ان کی مخالفت کی اور ان کے ساتھ حسد و بغض کا رویہ رکھا۔ اس کے برعکس غریب، کمزور اور ناتواں افراد کا یہ طبقہ اگر خلوص اور نیک نیتی سے حق کی آواز پر لبیک کہتا تو بنی اسرائیل کا مغرور، منکر اور سرکش حلقہ ان پر خدا کے پیغمبر کو ہنستا، توہین و گستاخی کا مظاہرہ کرتا اور ہمیشہ مخالفت میں لگا رہتا۔
ان حالات میں جب کہ رسول کی مخالفت کی جا رہی ہو، جھٹلایا جا رہا ہو، تو اللہ پاک اپنے رسول کی صداقت کے لیے 2 معجزات ظاہر کرتا ہے کہ مخلوق حیران رہ جاتی ہے اور اس کو رسول مانے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا۔ یہ اللہ پاک کی حکمت ہے کہ معجزہ اپنے نبی کو ایسا مرحمت فرماتے ہیں جو اس زمانے کے چلن کے عین کے موافق ہوتا ہے۔ اس زمانے کے ماہرین جان لے کہ معجزہ اللہ پاک کی مرضی کے علاوہ نہیں ہو سکتا، اور جو بندہ ایسی عجیب و غریب کرامات کا مظاہرہ کر رہا ہے تو وہ یقیناً سچے رب کا بھیجا ہوا بندہ ہے، اور اس کا علم معجزہ اللہ ہی کی طرف سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا فن اپنے عروج پر تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سحر کا معجزہ عطا ہوا، لیکن جب مقابلے کی نوبت آئی تو مقابل جادوگر سمجھ گئے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سانپ جادو کا کرشمہ نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے کوئی چیز ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہیں ایسے معجزات سے نوازا گیا تاکہ وہ وقت کی پکار کا مقابلہ کر سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات میں سے جن کا مظاہرہ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے کیا، قرآن پاک نے خاص طور پر ان پر 4 کا ذکر کیا ہے۔ وہ خدا کے حکم سے مردہ کو زندہ کرتے، پیدائشی نابینا یعنی اندھے لوگوں کو آنکھوں کی روشنی دیتے، اور جزامی یعنی کوڑھ کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتے۔ وہ مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک دیتے اور اللہ پاک کے حکم سے اس میں روح پڑ جاتی۔ وہ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ کس نے کیا کھایا اور کیا خرچ کیا، اور گھر میں کیا ذخیرہ محفوظ رکھا ہوا ہے۔ سورہ آل عمران میں ان معجزات کا ذکر موجود ہے۔ ان کی 4 خدائی نشانوں کے علاوہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے پیدائش تھی۔ یہ بھی ایک عظیم الشان خدائی نشان تھا، مگر حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات کو جھٹلا دیا اور طرح طرح کی عذر پیش کر کے ان معجزات کو جادو سے تعبیر کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شعبدہ باز کہا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان مشرکوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ناپاک ارادہ بنانا شروع کر دیا۔ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے کہ وہاں کے لوگوں نے آپ علیہ السلام سے فریاد کی کہ ہمیں بلاؤں سے نجات دلائیں، کہ ہم بہت پریشان ہیں۔ لوگوں کی فریاد پر آپ علیہ السلام نے اسی وقت اپنا بازو فضا میں بلند کیا اور مٹھی میں کوئی چیز قابو کی۔ سامنے سے ایک سوروں کا ریوڑ گزر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے مٹھی میں بند چیز کو اس ریوڑ پر کھینچ مارا اور لوگوں سے کہا کہ میں نے تمام بلاؤں کو پکڑ کر جانوروں میں ڈال دیا ہے، اب بلاؤں سے محفوظ ہو، اسی لیے ہماری شریعت میں سور حرام قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت حق دی تو ان میں سے ایک بڑی تعداد اپنے حسد اور ڈھٹائی کی بنا پر نہ صرف آپ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرنے لگی بلکہ آپ علیہ السلام کی طرف کھلی دشمنی کا اعلان کیا اور آپ علیہ السلام کو سخت جھوٹا کہا۔ ایسے میں جہاں قوم کا ایک مالدار طبقہ پیغمبر کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، وہاں پر اس بھیڑ میں ایسی نیک روحیں بھی نکلی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کر لبیک کہتی اور سچائی کے ساتھ دین حق کو قبول کر لیتی۔ انہی پاک بندوں میں وہ مقدس ہستیاں تھیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نہ صرف ایمان ہی لے آئیں بلکہ دین حق کی سربلندی کے لیے جان و مال کی بازی لگا کر دین حق کی خدمت کے لیے خود کو پیش کر دیا اور دین کی تبلیغ و دعوت میں مددگار ثابت ہوئے۔ اسی خصوصیت کی بنا پر وہ حواری یعنی اور انصار اللہ کے دین کے مددگار کے مقدس لقب سے نوازے گئے۔ چنانچہ ان بزرگ ہستیوں نے خدا کے پیغمبر کی حیات پاک کو اپنا طریقہ کار بنایا اور سخت سے سخت حالات میں بھی ان کا ساتھ نہ چھوڑا، ہر جگہ ہر موقع پر ان کا ساتھ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ حمایتی زیادہ ترغیب اور مزدور طبقہ میں سے تھے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے جب دین کی دعوت و تبلیغ کا فرض انجام دیا، سنت اللہ یہی جاری رہی کہ ان کی دعوت حق پر لبیک کہنے والے اور دین حق پر جان نچھاور کرنے والے اول غریب اور کمزور آدمی ہی آگے بڑھتا ہے اور فلاح پاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں کی تعداد 12 تھی جنہیں قرآن نے حواری کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگاروں کی مخلص اور جماعت اگرچہ صادق الایمان اور مضبوط ارادے کی مالک تھی، مگر دیگر لحاظ سے سادہ لوہے غریب اور کمزور لوگوں کی جماعت تھی۔
ان کے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے، اس لیے انہوں نے بڑی سادگی اور سادہ لوحی سے ہی آپ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ جس طرح خدائے برتر میں بے حساب طاقت ہے، اس کا ایک نمونہ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس اور وہ نشان ہے جس کو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی تصدیق نبوت اور رسالت کے لیے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر فرمائی۔ اس خدا میں یہ طاقت بھی ضرور ہوگی کہ وہ ہمارے لیے غیب سے ایک دسترخوان نازل کر دیا جائے تاکہ روزی کمانے کی فکر سے آزاد ہو کر خدا اور دین حق کی دعوت و تبلیغ میں مصروف رہا کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو نصیحت فرمائی کہ اگرچہ اللہ پاک کی طاقت بے اندازہ ہے، لیکن کسی سچے بندے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ خدا کو آزمائے، لہٰذا اللہ سے ڈرو۔ اس پر وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارا مقصد ہرگز خدا کو آزمانے کا نہیں، بلکہ صرف یہ وجہ ہے کہ ہم روزی روٹی کی فکر سے آزاد ہو کر اللہ پاک کی عبادت میں اطمینان کے ساتھ مغرور ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا بڑھتا ہوا اصرار دیکھا تو بارگاہ الہی میں دعا فرمائی اور نزول مائدہ دسترخوان کی فرمائش کی۔ دسترخوان کے بارے میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، مثلاً صرف ایک ہی دن کے لیے نازل ہوا، 40 روز تک نازل ہوتا اور پھر اترنا بند ہو گیا، اور بند ہو جانے کے اسباب یہ ہیں کہ نزول مائدہ یعنی دسترخوان پر یہ حکم ہوا کہ اس کو فقیر، مسکین اور مریض ہی کھائیں گے اور امیر اور صحت مند افراد نہ کھائیں۔ اللہ پاک نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تو رب کریم کا یہ حکم ہوا کہ مائدہ تیار ہو۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ پاک کے فرشتے آسمان سے دسترخوان لے کر اترے۔ ادھر فرشتے آہستہ آہستہ اس کو لیے ہوئے اتر رہے تھے اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتہائی محویت کے ساتھ درگاہ الہی میں دعا فرما رہے تھے کہ دسترخوان آ پہنچا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اول 2 رکعت نماز شکر ادا کی۔ پھر دسترخوان مائدہ کھولا تو اس میں تلی ہوئی مچھلیاں اور تر و تازہ پھل اور روٹیاں موجود تھی، اور خوان کھولتے ہی ایسی نفیس خوشبو نکلی کہ اس کی مہک نے سب کو مست کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ کھائیں، مگر لوگوں نے اصرار کیا کہ ابتدا آپ علیہ السلام کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ میرے لیے نہیں، تمہاری طلب پر نازل ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ گھبرائے کہ نہ معلوم اس کا نتیجہ کیا ہو کہ خدا کا رسول تو نہ کھائے اور ہم کھائیں۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اچھا فقیروں، مسکینوں اور معذوروں کو اور مریضوں کو بلاؤ، یہ ان کا حق ہے۔ تب 1000 رہا مستحق لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر دکھایا، مگر دسترخوان کی مقدار میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس ویڈیو کا اگلا پارٹ سننے کے لیے ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، اور اس کا جو پہلا پارٹ ہے وہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے، یہ سیکنڈ پارٹ ہے، اور جو تھرڈ پارٹ ہے وہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔